شراب و موسیقی میں ڈوبا ایک نوجوان اور اچانک ملاقات ہوئی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ وہ ایک لمحہ جس نے سب کچھ بدل دیا۔ کیا ہوا پھر؟ یہ واقعہ دل کو ہلا دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغداد کی گلیاں اس زمانے میں علم، زہد اور دنیا داری تینوں کا عجیب امتزاج تھی۔ دجلہ کے کنارے آباد یہ شہر دن کو تجارت اور رات کو لہو و لعب سے بھرا رہتا۔ انہی گلیوں میں کہیں مسجدیں تھی جہاں اللہ کا ذکر ہوتا اور کہیں ایسی محفلیں جہاں نفس کی پرستش کی جاتی تھی۔ اسی بغداد میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ نام کسی کو یاد نہ رہا مگر اس کی گمراہی بہت مشہور تھی۔ وہ نوجوان دولت مند گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ حسن، شباب اور مال تینوں اس کے پاس تھی مگر دل خالی تھا۔ دن کو وہ ہنستا، دوستوں میں گرا رہتا اور رات کو گناہوں کی محفلوں میں ڈوبا رہتا۔ شراب، موسیقی، بے راہ روئی کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے اس نے اپنے آپ کو نہ آزمایا ہو۔ اس کا دل سخت ہو چکا تھا اور ضمیر کی آواز مدھم ہو چکی تھی۔ لوگ اسے دیکھ کر کہتے، یہ نوجوان اگر سیدھے راستے پر آ جائے تو ولی بن جائے گا، مگر وہ ہنستا اور کہتا، زندگی جینے کے لیے ہے، ڈرنے کے لیے نہیں۔ اسی بغداد میں ایک اور شخصیت بھی تھی، خاموش، باوقار اور نورانی۔ وہ تھے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف علم شریعت کے امام تھے بلکہ علم باطن کے بھی سردار مانے جاتے تھے۔ بغداد کے اولیاء میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام یہ تھا کہ بڑے بڑے زاہد آپ کے سامنے ادب سے بیٹھتے اور گمراہ دل آپ کی ایک نظر سے پلٹ آتے۔ ایک دن وہ نوجوان حسب معمول رات کی محفل سے لوٹ رہا تھا۔ نشے کی کیفیت ابھی باقی تھی، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ سادہ لباس میں مسجد سے باہر آ رہے ہیں۔ ان کے چہرے پر عجیب سکون تھا، آنکھوں میں گہرائی اور چال میں وقار۔ نوجوان نہ جانے کیوں رک گیا۔ اس نے کہا، یہ کون ہے؟ نفس نے کہا، چل اپنا راستہ لے، مگر قدم نہ اٹھ سکے۔ اس نے بے ادبی سے کہا، اے بزرگ، کیا آپ کو نہیں معلوم جوانی ایک بار آتی ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ رکے، نہ غصہ کیا نہ ملامت کی، صرف ایک نظر نوجوان پر ڈالی۔ وہ نظر ایسی تھی جیسے پردہ ہٹ گیا ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آہستہ سے فرمایا، ہاں، جوانی ایک بار آتی ہے اور موت بھی۔ یہ سن کر نوجوان ہنسا، موت تو سب کو آنی ہے مگر ابھی نہیں۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے نرمی سے کہا، بیٹا، جو ابھی نہیں کہتا ہے وہی سب سے پہلے پکڑا جاتا ہے۔ یہ جملہ تیر کی طرح دل میں لگا، مگر نوجوان نے خود کو سنبھالا اور آگے بڑھ گیا۔ مگر اس رات وہ سو نہ سکا۔ آنکھ بند کرتا تو وہی چہرہ سامنے آ جاتا، وہی آواز کانوں میں گونجتی۔ کچھ دن گزر گئے۔ ایک رات گناہ کی محفل عروج پر تھی، موسیقی، قہقہے، شراب کے دور۔ اچانک نوجوان پر عجیب کیفیت طاری ہوئی، دل گھبرانے لگا، سانس بھاری ہو گئی۔ اس نے جام ہاتھ سے رکھ دیا۔ دوستوں نے کہا، کیا ہوا؟ وہ بولا، دل نہیں لگ رہا۔ وہ محفل چھوڑ کر باہر آ گیا۔ رات گہری تھی، بغداد کی گلیاں خاموش تھی۔ قدم خود بخود اسی مسجد کی طرف اٹھ گئے جہاں اس دن بزرگ کو دیکھا تھا۔ مسجد کے اندر ہلکی روشنی تھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تہجد میں مشغول تھے۔ نوجوان ستون کے پیچھے بیٹھ گیا۔ پہلی بار اس نے کسی کو روتے دیکھا، مگر وہ رونا دنیا کا نہیں تھا۔ آنسو خاموش تھی مگر دل کو چیر رہے تھے۔ نماز کے بعد حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ، گمراہوں کو راہ دکھا دے، سخت دلوں کو نرم کر دے اور ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ یہ الفاظ نوجوان کے دل پر بجلی بن کر گرے۔ اچانک اسے اپنی زندگی فلم کی طرح نظر آنے لگی۔ ہر گناہ، ہر لمحہ، ہر نافرمانی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ خود کو نہ روک سکا۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے آہٹ سنی، مڑ کر دیکھا۔ نوجوان کپ کپاتا ہوا آگے بڑھا اور قدموں میں گر گیا۔ اے اللہ کے ولی، میں تباہ ہو چکا ہوں، کیا میرے لیے بھی کوئی راستہ ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اٹھایا، سینے سے لگایا اور فرمایا،
اگر راستہ نہ ہوتا تو یہ سوال دل میں بھی نہ آتا۔ نوجوان زار قطار رونے لگا کہ میں نے سب حدی توڑ دی ہے، میں بہت گنہگار ہوں۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کی رحمت تیرے گناہوں سے بڑی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تو سچا ہو۔ نوجوان نے کانپتی آواز میں کہا، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، ابھی اور اسی وقت۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، توبہ زبان سے نہیں، دل سے ہوتی ہے۔ تین باتیں یاد رکھ، گناہ چھوڑ دے، گناہ پر نادم ہو، اور دوبارہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر۔ نوجوان نے سر جھکا کر کہا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، وہ ہاتھ جیسے رحمت کا سایہ تھا۔ دعا دی اور فرمایا، آج سے تو اللہ کا ہے، دنیا تجھے نہیں پہچانے گی مگر آسمان پہچانے گا۔ اس رات کے بعد نوجوان کی زندگی بدل گئی، وہی گلیاں، وہی شہر، مگر دل نیا تھا۔ اس نے پرانے دوست چھوڑ دیے، مال حرام سے ہاتھ کھینچ لیا اور مسجد کا راستہ پکڑ لیا۔ لوگ حیران تھے کہ یہ وہی نوجوان ہے۔ وہ راتوں کو روتا، دن کو روزہ رکھتا، حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھتا، خاموشی سے سنتا اور عمل کرتا۔ برسوں گزر گئے، وہ نوجوان بغداد کے نیک لوگوں میں شمار ہونے لگا، لوگ اس سے دعا کرواتے۔ ایک دن کسی نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، یہ نوجوان تو بہت گنہگار تھا، اتنا بلند کیسے ہو گیا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس نے سچی دل سے توبہ کر لی وہ گنہگار نہیں رہتا، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور یوں یہ واقعہ بغداد کی گلیوں میں مشہور ہو گیا کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نظر نے ایک ڈوبا ہوا دل بچا لیا۔